بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ واقعہ ایک چور کا ہے جو واقعے میں سننے کے قابل ہے اور حسن سلوک کی ایک بہت ہی عمدہ مثال ہے کہ کیسے آپ کا جو نیک سلوک ہے وہ کسی بھی گناہ گار کو کتنی آسانی سے بدل دیتا ہے۔ اگر ہم اس کو دھتکاریں، اس کو الٹا سیدھا بولیں تو شاید وہ کام نہ کرے، لیکن اگر آپ وہی اپنے حسن سلوک سے کسی کو کچھ سمجھائیں تو شاید اس کی زندگی بدل جائے۔ یہ اس میں ابن سبات کی توبہ کا واقعہ ہے۔ ابن سبات بغداد کا نامی گرامی چور تھا۔ کوئی شریف آدمی اس کا نام سن کر انتہائی نفرت کا اظہار کیے بغیر نہ رہتا۔ وہ اپنے پیشے میں ایسا ماہر تھا کہ 20 چوریاں کرنے کے باوجود قانون کی گرفت میں نہیں آیا تھا، لیکن آخر کب تک وہ کہتے نہ کہ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی۔ کب تک ایک دن حکام نے اسے گرفتار کر ہی لیا۔ قانون وقت کے مطابق اس کا ایک ہاتھ کاٹ ڈالا، یہ سوچ کر کہ شاید وہ پھر ایک ہاتھ سے کبھی چوری ہی نہ کر پائے، لیکن چور تو چور ہی رہتا ہے۔ اور پھر اس کو ایک ناقابل اصلاح مجرم قرار دے کر مدت العمر کے لیے قید خانے میں بھیج دیا گیا۔ اہل بغداد اب اس کا ذکر ہتھ کٹے شیطان یا ایک ہاتھ کے شیطان کے نام سے کرتے تھے۔ 10 برس کی طویل زندگی قید خانے میں بسر کر کے ایک دن ابن سبات کسی طرح بھاگ نکلا اور قید خانے سے باہر آتے ہی اپنے قدیم پیشے کو از سر نو شروع کرنے کا ارادہ کر لیا۔ ایک ہاتھ کے نقصان اور قید و بند کی طویل صحبت زندگی نے اس کی مزاج اور کردار پر ذرا برابر اثر نہیں ڈالا تھا۔ آزادی کی فضا میں سانس لیتے ہی دل کا چور جاگ گیا، چوری کی خواہشیں شروع ہو گئیں، دل بےتاب ہو گیا، رات کا اندھیرا پھیلتے ہی دل مچل اٹھا اور اپنی مہم پر چل پڑا۔ ساری رات پھرتا رہا، تیسرے پہر کی بات ہے، اس کو کسی مکان میں داخل ہونے کا موقع ہی نہیں مل رہا تھا۔ آخر اسے ایک وسیع حویلی نظر آئی جس کے چاروں طرف دور دور تک سناٹا تھا، اور چوروں کو تو سناٹا پسند ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہی ہے۔ اس حویلی کے وسط میں ایک بہت بڑا پھاٹک تھا۔ ابن سبات پھاٹک کے پاس پہنچ کر رک گیا اور سوچنے لگا کہ اندر جانے کے لیے کون سا راستہ اختیار کیا جائے۔ اسی سوچ بچار میں اس کا ہاتھ پھاٹک پر جا پڑا اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ دروازہ اندر سے بند ہی نہیں تھا۔ اس نے آہستگی سے دروازہ پیچھے کی طرف دھکیلا اور اندر چلا گیا۔ یہ ایک وسیع احاطہ تھا جس کے اندر چاروں طرف کمرے بنے ہوئے تھے اور وسط میں ایک بڑا کمرہ تھا۔ ابن سبات اس بڑے کمرے کے دروازے کی طرف بڑھا۔ اسے یقین تھا کہ یہ کسی بڑے امیر یا سوداگر کا مکان ہے۔ جو ہی اس نے دروازے کو ہاتھ لگایا تو وہ بھی پھاٹک کے دروازے کی طرح کھل گیا۔ کمرے میں داخل ہو کر اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ قیمتی ساز و سامان سے بالکل خالی پڑا تھا۔ اس کا تصور تھا کہ یہاں پر کوئی بہت ہی قیمتی چیزیں ہوں گی، لیکن اسے وہاں پر کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ کھجور کے پتوں کی ایک پرانی سی چٹائی تھی جس کے اوپر ایک تکیہ اور بھیڑ کی کھال کی چند ٹوپیاں پڑی تھیں۔ ایک گوشے میں پشینہ کے موٹے کپڑوں کے چند تھان بکھرے پڑے تھے۔ ابن سبات ایسے معمولی سامان کو دیکھ کر جھلا اٹھا اور مکان کے مالک کو بے تحاشا گالیاں دینے لگا۔ اس احمق نے اتنے بڑے مکان میں کیسا گھٹیا کپڑا اور سامان رکھا ہوا ہے؟ کیونکہ چور تھا، اسے قیمتی سامان کی ہی ضرورت تھی، لیکن وہ اتنے سستے اور ہلکے سامان کی امید نہیں کر رہا تھا، اس لیے اس کا غصہ بہت بڑھ گیا۔ بہرحال مکان سے خالی ہاتھ جانا اسے منظور نہ تھا۔ وہ چور تھا تو چوری کیے بنا تو نہیں جا سکتا تھا، چاہے وہ ایک گلاس ہی کیوں نہ اٹھا کر لے جاتا۔ اس نے سوچا چلو کچھ صحیح، پشینہ کے تھانوں کو ہی گٹری میں باندھنے لگا، لیکن مسئلہ تو ایک ہاتھ کا تھا اور گانٹھ باندھنے کے لیے 2 ہاتھوں کی ضرورت تھی، اور کپڑا موٹا تھا۔ وہ باندھنے کی کوشش کرتا لیکن وہ بندھتا ہی نہ۔ اتنی ہی دیر میں ایک آدمی چراغ لے کر کمرے میں داخل ہوا، اور وہ خوف اور دہشت سے سبات کے جسم پر خوف سے لرزہ طاری ہو گیا۔ اس نے اس آدمی کو دیکھا اور انتہائی ڈر گیا۔ وہ کمزور سا، جسم کے اوپر ایک لمبا سی قبا اور سر پر بھیڑ کی کھال کی ٹوپی تھی۔
اس قدر نحیف اور نزار ہونے کے باوجود اس شخص کے چہرے پر عجیب طرح کا اطمینان اور نور تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایسی چمک تھی جیسے کوئی دوسرا شخص اثر پذیر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ یقیناً وہ کوئی بزرگ جن یا فرشتہ نہیں تھا، وہ ایک انسان ہی تھا۔ اس نے کمرے میں داخل ہو کر چراغ ایک طرف رکھ دیا اور انتہائی میٹھے انداز میں ابن سبا سے مخاطب ہو کر کہا، میرے بھائی، خدا تم پر رحم کرے، یہ کام تو روشنی کا ہے اور کسی ساتھی کی مدد کے بغیر تو نہیں یہ انجام ہو سکتا۔ یہ چراغ روشن ہے، تمہاری مدد کرے گا، ہم دونوں مل کر یہ کام اطمینان سے کر لیتے ہیں، کوئی جلدی بازی نہیں ہے تو ڈرنے کی کوئی بات بھی نہیں ہے۔ پہلے تو ابن سبات حیران ہو کر اس نبی کو دیکھنے لگ پڑا، پھر اس نے ان تھانوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا اور پھر ان کی الگ الگ 2 گٹھریاں باندھ لیں۔ پھر اچانک اسے خیال آیا اور اس نے ابن سبا سے مخاطب ہو کر کہا، میرے بھائی، مجھے معاف کرنا، مجھے خیال ہی نہیں کہ ایسا تھکا دینے والا کام کر کے تمہیں بھوک لگ رہی ہوگی۔ میں ابھی تمہارے لیے گرم گرم دودھ لاتا ہوں، اسے پی کر تم تازہ دم ہو جاؤ۔ اگر یہ ایسے حالاتوں تھے جیسے حالاتوں سے ہم گزرے تو شاید لوگ اس کا مار مار کر اس کو ادموا کر دیتے، لیکن خیر یہ ہماری اصلاح کے لیے ہے تو ان چیزوں کو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ کہہ کر اجنبی کمروں سے باہر نکل گیا اور ابن سبات عالم تخیر میں کھو گیا۔ اچانک سے اسے کوئی خیال آیا اور اس نے ماتھے پر ہاتھ مار کر کہا، او بے وقوف، یہ بھی کوئی چور ہی ہے اور ہم دونوں ایک مکان میں آ گئے ہیں اور آج یہ مکان رہنے والوں سے خالی ہے، اس لیے وہ روشنی کا سامان لے کر آیا ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ میں پہلے سے پہنچا ہوا ہوں تو اس سامان میں سے آدھے کا حقدار بننے کے لیے میرے ساتھ دینے پر آمادہ ہو گیا۔ وہ یہی سوچ رہا تھا کہ اجنبی ہاتھ میں دودھ کا پیالہ لیے پھر کمرے میں داخل ہوا اور یہ کہہ کر پیالہ ابن سبات کے ہاتھ میں پکڑا دیا کہ اسے پی لو، یہ تمہاری بھوک اور تھکان دور کرے گا۔ ابن سبات کو فی الواقع سخت بھوک لگ رہی تھی۔ اس نے آنن فانن دودھ کا پیالہ خالی کر دیا اور پھر کڑک کر اجنبی سے کہا، دیکھو میں تم سے پہلے پہنچا تھا، اس لیے ہمارے پیشے کے اصول کے مطابق تمہارا اس مال پر کوئی حق نہیں، تاہم تم نے مال سمیٹنے میں جس مستعدی کا ثبوت دیا ہے اس کے پیش نظر میں تمہیں تھوڑا بہت مال دے دوں گا، چلو اب گٹھریاں اٹھائیں اور چلیں۔ ابن سبات کے جواب میں اجنبی مسکرایا اور پھر شفقت آمیز لہجے میں کہا، میرے بھائی، تم میرے حصے کا خیال کر کے کیوں اپنا دل میلا کرتے ہو؟ میں تم سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کروں گا، تمہارا ایک ہاتھ ہے، یہ چھوٹی گٹھری تم اٹھا لو اور بڑی گٹھری میں اٹھا لیتا ہوں، جہاں تم کہتے ہو میں پہنچا دوں گا۔ ابن سبات نے کہا، بس ٹھیک ہے، تمہیں مجھ سے بہتر سردار سارے ملک میں نہیں مل سکتا، یہ چھوٹی گٹھری اٹھا لیتا ہوں اور تم بڑی گٹھری اٹھا کر میرے آگے آگے چلو۔ نحیف الحبشہ آدمی نے پورا زور لگا کر بڑی گٹھری کمر پر لا دی، اس کی خمیدہ کمر اس کے بوجھ سے اور بھی مڑ گئی اور وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ابن سبات کے آگے آگے چل پڑا۔ لیکن ابن سبات کو بہت عجلت تھی کیونکہ رات بہت تیزی سے ختم ہو رہی تھی اور چور ہمیشہ ڈر پھوک ہوتا ہے، تو وہ بار بار اجنبی کو ٹوک دیتا کہ تیز چلو۔ اجنبی کئی بار ٹھوک کھا کر گر پڑا لیکن پھر اٹھ کر کھڑا ہو جاتا اور ہانپتا کانپتا پھر تیز تیز قدم اٹھانے لگتا۔ ایک جگہ چڑھائی تھی، اجنبی کو بھاری بوجھ کی وجہ سے سخت مشکل پیش آئی اور وہ ایک جگہ بے اختیار گر پڑا۔ ابن سبات نے اس پر گالیوں کی بوچھاڑ کر دی اور پھر اس کی کمر پر زور سے ایک لات رسید کی۔ اجنبی جوں توں کر کے اٹھ کھڑا ہوا اور ابن سبات سے معذرت کرنے لگا۔ ابن سبات نے گٹھری پھر اس کی پیٹھ پر رکھ دی اور وہ دونوں چلتے چلتے شہر سے دور ایک پرانے کھنڈر میں جا پہنچے۔ یہاں ابن سبات کی پرانی پناہ گاہ تھی۔ وہ اپنی گٹھری باہر رکھ کر کھنڈر کی دیوار سے اندر کود گیا اور اجنبی نے دونوں گٹھریاں باہر سے اندر پھینک دیں۔ اس وقت چاند کی روشنی میں ابن سبات نے اطمینان سے اجنبی کے چہرے پر نظر ڈالی جو اس کے سامنے کھڑا ہانپ رہا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ اجنبی کے چہرے سے نور کی شعائیں پھوٹ پھوٹ کر نکل رہی ہیں۔ یکا یک وہ ملکوتی تبسم کے ساتھ یوں گویا ہوا، میرے بھائی، یہ مال تمہیں مبارک ہو، اس مکان کا مالک میں ہوں
اور یہ مال تجھے خوشی سے بخشتا ہوں۔ افسوس کہ میں تمہاری خاطر خواہ خدمت نہیں کر سکا، بلکہ راستے میں اپنی کمزوری اور سستی کی وجہ سے تمہارے لیے پریشانی کا باعث بنا ہوں۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ اچھا، اب میں تم سے رخصت چاہتا ہوں، خدا حافظ۔ اجنبی یہ کہہ کر تیزی سے شہر کی طرف روانہ ہو گیا، لیکن اس کے الفاظ خنجر بن کر ابن سبات کے سینے پر پیوستہ ہو گئے۔ سیاہ کاری کے اس پہلے کے دل و دماغ کو اجنبی کے محیر العقول حسن سلوک نے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ دنیا میں ایسے انسان بھی ہوتے ہیں۔ میں نے اسے کیا سمجھا اور اس کے ساتھ کیا سلوک کیا، اور اس نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا۔ یہ سوچتے سوچتے اس کا دماغ معاف ہو گیا۔ ضمیر کی خلش نے اسے بے چین کر دیا اور سفیدہ سحر نمودار ہونے لگا۔ اجنبی کی تلاش کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ اب اس کے دل میں کسی کا خوف نہیں تھا، بس یہی آرزو تھی کہ اس اجنبی کے قدموں پر سر رکھ دے۔ رات والا مکان ڈھونڈنے میں اسے کوئی دقت نہیں آئی۔ اس کے بھائی کھڑے ہو کر ایک شخص سے پوچھا، یہ کس تاجر کا مکان ہے؟ اس شخص نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، میاں تم مسافر معلوم ہوتے ہو، یہاں کسی تاجر کا کیا کام؟ یہ تو شیخ جنید بغدادی کی قیام گاہ ہے۔ ابن سبات نے یہ نام سن رکھا تھا، لیکن شیخ کا صورت سے آشنا نہ تھا۔ پھاٹک سے اندر داخل ہوا اور دیکھا کہ سامنے والے بڑے کمرے کا دروازہ کھلا ہے اور چٹائی پر تکیہ سے سہارا لگائے وہی رات والا اجنبی بیٹھا ہے، اور اس کے سامنے 40 آدمی مودبانہ انداز میں بیٹھے ہیں۔ ابن سبات ٹھٹک کر وہیں رک گیا۔ اتنے میں مسجد سے اذان کی آواز آئی، لوگ اٹھ کھڑے ہوئے، سب مل کر چل دیے تو شیخ بھی اٹھے۔ جو ہی انہوں نے دروازے کے باہر قدم رکھا، ابن سبات کو روتا ہوا پایا اور وہ ان کے قدموں پر گر گیا۔ آنسوؤں نے اس کی دل کی ساری سیاہی دھو ڈالی۔ شیخ نے نہایت محبت اور شفقت سے اس کو زمین سے اٹھایا اور گلے لگا لیا۔ ابن سبات کے دل کی دنیا بدل چکی تھی۔ دوسروں نے جو راہ برسوں میں نہیں دیکھی تھی، ابن سبات نے وہ چند لمحوں میں طے کر لی۔ وہ شیخ کے حلقے میں داخل ہو گیا اور ان کے فیض سے ہٹ کے شیطان کے بجائے شیخ احمد بن سبات بن گیا اور اہل اللہ میں شمار ہوا۔ جس شخص کو 40 سال تک دنیا کی ہولناک سزائیں نہ بدل سکیں، اس کو ایک مرد خدا کے حسن اخلاق اور قربانی نے چند ساعتوں میں خاصان خدا کی صف میں شامل کر دیا۔ باحوالہ حقائق صوفیہ۔ اندازہ کیجئے کہ اچھے اخلاق اپنے اندر کس قدر طاقت رکھتے ہیں۔ جسے تلوار کی طاقت مسخر نہ کر سکے، اسے اچھے اخلاق مسخر کر ڈالتے ہیں۔ چنانچہ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملا کہ ہر حال میں اپنے اخلاق اچھے رکھیں، بے شک اسی میں ہماری فلاح ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ شکریہ پیارے دوستو۔ اگر آپ چاہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ ہم ایسے مزید اور واقعات لائیں گے جو آپ کو بہت پسند آئیں گے انشاءاللہ۔ دل کی گہرائیوں سے ایک بار پھر شکریہ۔